بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی عادت بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر ہے۔ گھر ہمیشہ وہی چمکا کرتے ہیں جو والدین کے سفید بالوں سے روشن ہوتے ہیں۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جل بے حد فائدہ مند ہے۔ جتنا آپ پانی پیئیں گے اتنی بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت آتی ہے، قد لمبا ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ناظرین، جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے نہ کھائیں۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون و پاگل پن کا علاج۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس سب گول کا چھلکا ملا کر صبح کے ٹائم پئیں۔ ہری پیاز کے استعمال سے گیس کی پرابلم دور۔ کوے انسانی چہروں کی پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کم ہوتے ہیں۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ سورہ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے، بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسا کریں کہ 3 انجیر کھائیں، پھر 5 بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولے گا اور کمزوری دور۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے وہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی خوراک گوبر ہے؟ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ناظرین، بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال کریں۔ اونٹ کا گوشت کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اونٹ کا گوشت جسمانی طاقت کے لیے فائدہ مند ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ جو عورت پالک کھائے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ میٹھے پانی میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ باریک دانے کلونجی وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اس میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر بن جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لیں۔ جو واقعی مرد ہوتے ہیں وہ اپنے حالات سے لڑتے ہیں اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ گھر کی عورتوں سے لڑتے ہیں۔ جس خاندان میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت کی حکمرانی ہو اس جگہ پر رشتہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، وہ لوگ جو کہنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوں انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بلکہ اپنی سوچ بدلی ہے۔ اگر انسان دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھے اس کی اپنی چیزوں کی قدر کم ہوتی ہے۔ قوم کے بدقسمت ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ ٹیچر مل جائے۔ جب شوہر پیار بھر الفاظ میں اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی عورت میں جان ڈال دیتے ہیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔
ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ شام میں زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن لوگوں کے بال پہلے سے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کریں۔ اگر وہ ہر وقت ٹانگوں میں درد ہو تو آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت ایک سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے ہلاک۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے، پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دن میں جھریاں ختم۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لو، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی استعمال کرو، بد ہضمی کے لیے مفید ہے۔ لیمو پانی جسم کی گرمی دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمے کی بیماری ہوتی ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھ اور چہروں کے غیر ضروری بال سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت اگر ایک کچا پیاز کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبگول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی کر دانت کا درد فوری ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتا ہے اس کو زندگی بھر تبدیلی نہیں ہوگی۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے دانے دودھ میں ڈال کر پیو۔ رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لو۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہوگی۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ بڑے سب سے زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چکندر کھایا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں میں ایروویلا لگاؤ اور دھو ڈالو۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر خراٹے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کرو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے فوراً کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا۔ روزانہ دہی نہار منہ استعمال کرنے سے چہرے سے جھریاں غائب۔ سر میں شدید درد ہو تو آپ پالک نہ کھاؤ، اس سے درد بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن ختم۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھائیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں برگر کا درخت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے۔
پانی گلاس میں پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتا چلے گا کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کروا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر آپ مسانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو یا قادر 41 مرتبہ پڑھے، مشکل دور۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف، سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے، اس کی جلن دور کرنے کے لیے کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دور روک لیں منہ میں۔ اچھے کپڑے کی پہچان ہے کہ کپڑے کو اچھے طریقے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں، اس کا رنگ نکلے تو جان لیں یہ اچھا کپڑا نہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور شام سورہ قریش پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اچھا روزگار ملے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑانے کے لیے سونف کا پانی پیو۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگانے سے سستی دور۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ جب دمہ کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ استعمال کرو۔ گنے کا رس چوسنے سے قبض کھل جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ جو روٹی سے پہلے پانی پیتا ہے ایسا بندہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی شدید بے چینی ہو رہی ہے تو خشک میوہ جات کھائیں۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، جھریاں نہیں پڑیں گی۔ نمک سے بھری غذائیں کھانے سے نقصان پہنچتا ہے۔ مکان بنتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوں تو روزانہ 151 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے۔ پھلوں میں آڑو، ناشپاتی، انار، امرود کا جوس اور کچے سیب کا جوس جسم کو طاقتور بناتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ رات کو دیا جلا کر سونے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح نہار و ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہوگی اور معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد گڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو چوس لیا کریں، انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل جسم کی نشرما اور جلدی امراض کے لیے مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے بھنے ایک کھجور کھانے سے بار بار پیشاب کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کرنے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جلن ختم ہوتی ہے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہوں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں، اس سے قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ کھٹے ڈکار آتے ہیں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ زیتون کا تیل بغلوں میں لگانے سے بغلوں سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سیب کے چھلکے کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود دیکھیں تو دیکھتے ہی چھوڑے نہیں، کھا جائیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زبین۔
امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کو جلدی جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو ایک چٹاک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ جس عورت کی عمر 45 سال ہو، اس کو چاہیے وہ مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھائے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے، وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ سونڈ کی چینی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں، ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔